علی اولاد علی صلوات۔ برائے تاجیل در ظہور امام عصر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء۔ السلام عليك يا زوجة رسول الله، السلام عليك يا زوجة خير خلق الله، السلام علیک یا زوجۃ افضل الانبیاء، السلام علیک یا ام فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون السابقون اولئک المقربون۔ صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد۔ تاریخ انسانیت میں بہت سی ایسی شخصیات گزری ہیں، بالخصوص تاریخ اسلام میں، کہ جنہوں نے کچھ اس طرح سے اسلام کی خدمت کی ہے اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے کہ ان کا نام آج بھی آسمان پر جس طرح سے تارا چمکتا ہے، ایک روشن اور درخشاں ستارہ چمکتا ہے، بالکل اسی طرح سے تاریخ کے آسمان پر، تاریخ کے افق پر ان کا نام اسی طرح سے چمک رہا ہے۔ ان ہستیوں میں سے، ان شخصیات میں سے ایک شخصیت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ملیکۃ العرب، ملیکۃ البطحاء، محسنہ اسلام، ام فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت اور اہمیت اور فضیلت اور مقام اور منزلت کو بیان کرنے کے لیے نبی کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں سناؤں گی، جہاں پر رسول فرماتے ہیں اشتاقت الجنہ الی اربع من النساء، جنت مشتاق ہے 4 خواتین کی۔ ہم میں سے ہر کوئی مشتاق ہے جنت میں جانے کا، ہر کسی کو شوق ہے جنت میں جانے کا، ہر کوئی تڑپتا ہے جنت میں جانے کے لیے، نیک اعمال انجام دیتے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ کیا کہنے ان خواتین کے کہ جن کی زیارت کے لیے جنت تڑپ رہی ہے، یا جن خواتین کو اپنے اندر بلانے کے لیے جنت شوق رکھتی ہے، وہ 4 خواتین کون سے خواتین ہیں؟ رسول کی حدیث ہے، نبی مکرم اسلام ارشاد فرما رہے ہیں اشتاقت الجنہ الی اربع من النساء،
سب سے پہلی خاتون مریم بنت عمران، جناب مریم سلام اللہ علیہا، مادر جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ خاتون ہے جن کی زیارت کے مشتاق جنت ہے۔ وآسیہ بنت مزاحم زوجۃ فرعون وزوجۃ نبی فی الجنہ، دوسری خاتون جناب آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں، جو اس دنیا میں تو زوجۃ فرعون تھی، فرعون کی زوجہ تھی، لیکن زوجۃ النبی فی الجنہ، لیکن جنت میں جناب آسیہ کو فرعون کی زوجہ پر تھوڑی اس حیثیت سے محشور کیا جائے گا، یا وہاں پر فرعون کی زوجہ کے طور پہ تھوڑی رکھا جائے گا۔ وہاں پہ جو جناب آسیہ کو مقام مل رہا ہے وہ زوجۃ النبی، کسی نبی کی زوجہ کا مقام حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو وہاں پر ملنے والا ہے۔ وخدیجہ بنت مزاحم، تیسری خاتون جن کی جنت مشتاق ہے وہ کون سی ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد، وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فاطمہ بنت محمد، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ چار وہ خواتین ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، جن کو اپنے اندر آباد کرنے کا شوق، جن کو اپنے اندر بلانے کا شوق، جن کی ذات اور جن کی شخصیت سے جنت خود کو زینت دینا چاہتی ہے، وہ چار شخصیات اور چار بیویاں یہ ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں نبی کی دوسری حدیث ہے، جس میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ کانت، خدیجہ کون ہے؟ کانت من احسن النساء جمالا واکملہن عقلا واتمہن رعیا۔ خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ وہ ہے کانت من احسن النساء جمالا، جمال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے کامل ترین خاتون یا اکمل ترین خاتون یا احسن ترین خاتون پوری کائنات میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ہم تو ان کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن نبی فرماتے ہیں جمال کے اعتبار سے بھی، ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی کانت من احسن النساء، جناب خدیجۃ الکبریٰ تمام خواتین سے زیادہ بڑھ کے تھی، ان کا جمال، ان کا حسن باقی خواتین سے زیادہ تھا۔ وَأَكْمَلَهُنَّ عَقْلًا، عقل کے اعتبار سے کامل ترین، عاقل ترین خاتون اپنے زمانے کی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی۔ وَأَتَمَّهُنَّ رَعْيًا، اور رائے کے اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے، کیونکہ نبی جیسے رحمت للعالمین، نبی جیسے معصوم، نبی جیسے پیغمبر جو ہر خطا ہر گناہ سے پاک ہیں، وہ بھی اپنے امور میں اگر کسی سے مشورہ کرتے تھے تو ان کی مشاورہ خدیجۃ الکبریٰ ہوا کرتی تھی۔ بہت زیادہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کیا کرتے تھے۔ کان لہا محبن، پیغمبر خدا بہت زیادہ محبت اپنی تمام ازواج میں سے، آپ جانتے ہیں پہلی زوجہ نبی کی جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں، وہ ازدواجی زندگی جو 25 سال پہ محیط تھی، نبی مکرم اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے احترام میں کانا لہا محبن، بہت زیادہ نبی مکرم اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کا احترام بھی کیا کرتے تھے، محبت بھی کیا کرتے تھے، اور تمام امور میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی نے جناب خدیجہ کے بارے میں فرمایا خدیجۃ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، خدیجہ کہاں ہے مثل خدیجہ، کون ہو سکتا ہے خدیجہ کے مثل؟ صدقتنی حین کذبنی الناس، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی، اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، میری نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے تھے، مجھے پتھر مار رہے تھے، مجھے زد و کوب کیا جا رہا تھا۔ اس وقت جس ہستی نے، جس شخصیت نے، جس خاتون نے میری تصدیق کی،
وہ میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. صدقتنی حین کذبنی الناس، جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے خدیجہ نے میری تصدیق کی. وآزرتنی علی دین اللہ، دین الہی کو پھیلانے اور اسلام کو کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلانے، یا اس وقت حجاز میں پھیلانے، یا اسلام کو گھر گھر تک پہنچانے، یا اسلام کے خاطر جو قربانیاں دیں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، سب سے بڑی پشتبان، سب سے بڑی زور کمر میری اس زمانے میں خدیجۃ الکبریٰ تھی. وَأَعَانَتْنِي بِمَالِهَا، نہ صرف جان سے، نہ صرف زبان سے، نہ صرف اعمال سے، نہ صرف افعال سے، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے تمام تر مال کے ذریعے سے میری اعانت کی، میری معاونت کی، دین مبین اسلام کو پھیلانے میں میری مدد کی. یہ کون فرما رہے؟ نبی مکرم اسلام ارشاد فرما رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے روایات بے شمار ہیں زوجۃ الرسول کے بارے میں، زوجۃ الرسول کی فضیلت کو جو بیان کر رہی ہیں. جیسے ایک اور حدیث نے کہا کمل الرجال کمل الناس من الرجال کثیرا، مردوں میں سے بہت سے لوگ کمال تک پہنچے. بہت سے لوگ، ظاہر 1,24,000 انبیاء سب کے سب مرد تھے. مردوں میں سے کمل الناس من الرجال خلق کثیر، بہت سے مرد کمال تک پہنچے، لیکن لم یکمل من النساء الا 4، کمال تک نہیں پہنچی خواتین میں سے سوائے 4 خواتین کے. وہی 4 خواتین جن کا نام بار بار آ رہا ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور حضرت فاطمہ زہرا. یہ 4 خواتین ہیں جو کمال تک پہنچی ہیں. مردوں میں سے بہت سے مرد کمال پر پہنچے، لیکن خواتین میں سے یہ 4 خواتین ہیں جو کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوئی ہیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر صرف پیغمبر کی احادیث میں نہیں ہے، یا صرف معصومین جناب خدیجہ کو یاد نہیں کر رہے، بلکہ آسمانی کتاب انجیل میں بھی، یعنی جناب خدیجہ کی ولادت سے بھی کئی 100 سال پہلے انجیل میں پروردگار عالم جناب خدیجہ کا ذکر کر رہا ہے. پروردگار عالم حضرت عیسیٰ روح اللہ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے عیسیٰ روح اللہ، جب حضرت عیسیٰ کے سامنے پیغمبر خدا کا تعارف کروایا کہ آخری نبی کون ہے،